السلام علیکم۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپرد کر کے چھوڑا ہے، پھر کیوں ان راستوں پر چلنے سے خوف زدہ ہو؟ خاموشی سے سسکتی ہوئی مستقل بارش کا سماں ہو، یا پھر حقیقت سے دور بھاگتا ہوا عارضی سا کما ہو۔ لفظوں کے جھمیلوں میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں سمجھ جاتا وہ اس دکھ کو جس کی کوئی زبان نہ ہو۔ دعا کافی ہے ہر کھوئی ہوئی چیز لٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو؟ اللہ تو وہی ہے جہاں تم ہو، خود سے پوچھو آخر کہاں ہو تم؟ یقین اگر رکھتے ہو مصلحتوں پر، کیوں وقت کی رفتار پر اتنا زیادہ پریشان ہو؟ اس لیے اپنی کہانیاں صرف اللہ سے کہیں، ایسے کہیں جیسے تم اپنے دوست سے کہتے ہو۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ لوگ تو بس تمہیں سنیں گے، دلاسا دیں گے اور تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ ہے جو تو کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ جواب بس خود تک رکھے ہیں۔ کبھی کبھار وہ تمہارے ان ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ بس جب تم وہ اپنی جانب بلاتا ہے، وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے۔ جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے قبولیت کے لیے، تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے کہ تمہیں دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم ان اندیشوں میں پڑے ہو، منصوبے بھی وہ بناتا ہے، راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک وہ تمہیں مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ بس تمہارا کام دعا، انتظار کرنا ہے۔ اس کی منصوبہ سازیاں ہیں، کس کو کب، کہاں، کیا دینا ہے۔